ایک بوڑھی عورت بس میں سفر کر رہی تھی اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے نوجوان سے بار بار کہہ رہی تھی، بیٹا، جب لالا موسیٰ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ سفر لمبا تھا، اس لیے بوڑھی عورت کی تھوڑی دیر بعد آنکھ لگ جاتی، پھر ایک دم جاگ کر کہتی، بیٹا، لالا موسیٰ آ گیا۔ نوجوان کہتا، اماں، جب لالا موسیٰ آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ بوڑھی عورت یہ سن کر مطمئن ہو کر آنکھ بند کر کے سو جاتی۔ کچھ لمحے بعد نوجوان کی بھی آنکھ لگ گئی اور لالا موسیٰ گزر گیا۔ لالا موسیٰ سے آدھا گھنٹہ کے سفر کے بعد نوجوان کی آنکھ کھلی تو راستہ دیکھ کر چونک گیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ بوڑھی عورت اس طرح سو رہی تھی۔ وہ چپکے سے ڈرائیور کے پاس پہنچا اور کہا، یہ بوڑھی عورت لالا موسیٰ اترنا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھ لگ گئی ہے۔ ڈرائیور بھی یہ سن کر پریشان ہو گیا اور گاڑی سائیڈ پر کھڑی کر دی تاکہ حالات سے نمٹنے کا کوئی طریقہ سوچا جا سکے۔ بہت سوچ بچار کے بعد گاڑی واپس موڑنے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ یہ بوڑھی عورت اتنا سفر پیدل نہیں کر سکتی تھی۔ بس میں موجود کچھ مسافروں نے بس موڑنے کی مخالفت کی، لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ خیر، بوڑھی عورت کے سوتے ہوئے ہی گاڑی واپس موڑ لی گئی اور آدھے گھنٹے میں بس لالا موسیٰ پہنچ گئی۔ نوجوان نے پرجوش انداز میں بوڑھی عورت کو جگایا اور بولا، اماں، لالا موسیٰ آ گیا ہے۔ بوڑھی عورت نے جاگ کر اپنے ساتھ پڑے ایک چھوٹا سا بیگ کھولنے لگی اور اس میں سے دوائیوں کے شاپر نکال کر اس میں سے ٹیبلٹ کے پتے میں سے ایک گولی کھا کر بوتل سے پانی پینے کے بعد تمام دوائیاں واپس بیگ میں سنبھال کر سیٹ سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ نوجوان اور باقی لوگ حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نوجوان نے بوڑھی عورت سے کہا، اماں، آپ نے اترنا نہیں ہے؟ بوڑھی عورت بولی، بیٹا، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ ایک گولی لالا موسیٰ پہنچ کر کھا لینا۔ خاتون نے اپنا بیمار گدھا مکمل طور پر صحت مند بتا کر 10,000 روپے میں بیچ دیا۔ ایک دن بعد گدھا مر گیا۔ خریدار نے خاتون سے شکایت کی کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، گدھا مکمل صحت مند ہے، بس ذرا موسم کی وجہ سے سست ہو رہا ہے۔ خاتون نے کہا، زندگی کی گارنٹی تو میں نے نہیں دی تھی، پھر بھی آپ مرا ہوا گدھا مجھے واپس پہنچا دو۔ کسان نے پوچھا کہ مرے ہوئے گدھے کا آپ کیا کرو گی؟ خاتون نے کہا، میں 1 مہینے بعد اس مرے ہوئے گدھے کی آدھی قیمت آپ کو واپس کر دوں گی۔ کسان نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں مرا ہوا گدھا آپ تک پہنچا دیتا ہوں، پھر 1 مہینے بعد آ کر 5,000 روپے لے لوں گا۔ 1 مہینے بعد کسان واپس گیا تو دیکھا کہ خاتون کے پاس وہی مرا ہوا گدھا موجود ہے، لیکن اس نے کسان کو 5,000 روپے خاموشی سے واپس دے دیے۔ کسان کو حیرت ہوئی اور پوچھا، آپ نے مرے ہوئے گدھے سے پیسہ کیسے کمایا؟ خاتون نے کہا، تمہارے گدھے کو میں نے سجا کر اخبار میں اشتہار دیا کہ آؤ اور بازریہ قراندازی صرف 200 روپے میں گدھا جیتو۔ سینکڑوں لوگوں نے 200 روپے ڈبے میں ڈال دیے۔ میرے پاس جب 50,000 روپے جمع ہو گئے تو میں نے ان میں سے ایک آدمی کے نام کی پرچی نکال کر اسے گدھا دکھایا جو مرا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گدھا تو مرا ہوا ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، اگر گدھا مر گیا ہے
تو تم قطعی پریشان نہ ہو، میں نے اس سے اس کے 200 روپے نکال کر واپس دے دیے اور وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ایک آدمی ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے سائیکل سے گرا۔ چوٹ تو لگی مگر جلدی جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر پوچھا، چوٹ تو نہیں لگی؟ آدمی بولا، نہیں نہیں، میں تو ایسے ہی اترتا ہوں۔ منیر نیازی صاحب کو ایک نوجوان نے اپنی غزل سنائی تو انہوں نے حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے اس غزل کو اردو شاعری میں ایک بہترین اضافہ قرار دیا۔ شامت اعمال کے اگلے روز اس لڑکے نے وہی غزل حلقہ ارباب ذوق کے تنقیدی اجلاس میں پیش کر دی۔ اجلاس کے شرکاء نے اس کی غزل کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں اور اسے شاعری کا ایک بدنما طاغ قرار دیا۔ وہ لڑکا منہ بسورے منیر نیازی صاحب کے پاس آیا اور بولا، سر آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بہت اچھی غزل ہے، مگر حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں تو اسے شاعری کا ایک بدنما داغ قرار دیا گیا ہے۔ منیر نیازی مسکرا کر بولے، پتر جے ماں کدی پیار نال چن کہہ دیوے تے مقابلہ حسن وچ لین نہیں ٹر جائی دا۔ ہسپتال میں شوہر بیوی سے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی بڑے پیار سے بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے؟ شوہر، پاگل کا کیا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجسٹریٹ، تم 5ویں بار عدالت میں آ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چور، اور جو آپ ہر روز آتے ہیں، آپ کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ بچہ گھر میں بیٹھا ہوا تصویروں کی پرانی البم دیکھ رہا تھا۔ امی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ البم دیکھتے ہوئے بچے کی نظر ایک خوش شکل سمارٹ نوجوان پر پڑی۔ اس نے امی سے پوچھا، امی یہ انکل کون ہیں؟ بیٹے یہ تمہارے پاپا ہیں، امی نے جواب دیا۔ بچے نے غصے سے پوچھا، تو پھر یہ جو موٹا گنجا آدمی ہمارے گھر میں رہتا ہے یہ کون ہے؟ ایک شیر کی شادی ہو رہی تھی اور تقریب میں تمام جنگل کے جانور مدعو تھے۔ سب خوش تو تھے لیکن اصل خوشی ایک چوہے کی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ہر جانب ناچتا گاتا پھر رہا تھا۔ ایک لومڑی نے اسے روک کر پوچھا، میاں چوہے، شادی تو شیر کی ہے پر تم اتنے خوش کیوں ہو؟ چوہا اچھل کر بولا، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔